عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتي ووضع عنه ثوبين ثم لم يستطع من قام فلبسهما فأخذتني غيرة شديدة فظننت أنه يأتي بعض صويحباتي فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع ففرقت فإذا هو يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء فقلت بأبي أنت وأمي أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا فانصرفت ودخلت حجرتي ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي نفس عال فقالت يا عائشة ما هذه النفس فقلت أتيتني ووضعت عنك ثوبي ثم لم تستطع من قمت فلبستهما فأخذتني غيرة شديدة وظننت أنك تأتي بعد صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فلاتاني جبريل فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان وليلة فيها عتى الله من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مقبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر ثم وضع عنه ثوبين فقال يا عائشة تأذنين في قيام هذه الليلة فقلت نعم بأبي أنت وأمي فقام وسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قد قبض فقمت التمسته ووضعت يدي على باطن قدميه فتحاور ففرحت وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما أصبح ذكرتهن فقال يا عائشة تعلميهن قلت نعم فقال تعلميهن وعلميهن فإن جبريل علمنيهن وأمرني أن أرتدهن بالسجود أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، عربی میں تقریر نہیں ہوگی، اردو ہی ہوگی. ہم نے کہا پوری حدیث پڑھ لیں تبرکن، اور دوسرے یہ کہ اس حدیث کے اندر شب برات کے تعلق سے تقریباً سبھی باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے اسی حدیث کو پڑھنے کو ترجیح دی جاتی ہے، ورنہ مختصر حدیث بھی اس سلسلے میں وارد ہیں. یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور آج ان کی 9، 10، 11، 10 تاریخ. اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے. اس رات کے بارے میں ہم میں سے بہت سے حضرات افراد اور تقریر کے شکار ہیں. کچھ لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس کی فضیلت ہی کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اس کی فضیلت کہیں سے ثابت ہے، اور کچھ لوگ اس میں اتنا غلو کر دیتے ہیں اور گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام اور شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے اعتبار سے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں اور نقل کی گئی ہیں. علامہ ابن حاج المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ جو زبردست عالم ہیں اور جن کی تعریف علامہ ابن حجر کر رہے ہیں جو بخاری کے شارح ہیں. علامہ ابن حجر کو آپ یوں کہہ لیا کیجیے کہ حافظ الدنیا، یہ پوری دنیا کے حافظ ہیں، اتنے زبردست عالم اور حافظ ہیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت ہی تعریف کی ہے
علامہ ابن حاج المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المدخل کے اندر، جس کو انہوں نے لکھا ہی اسی لیے ہے کہ بدعات اور خرافات جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں اسے ختم کیا جائے اور اس کے صنعت اور قباحت کو بیان کیا جائے، اس میں بھی انہوں نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت کھل کر کے لکھا ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے اور ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تابعین علماء کرام محدثین اعظام ائمہ مجتہدین اس رات کے آنے کا پہلے سے انتظار کیا کرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس رات میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے۔ اس رات کی فضیلت کوئی بے بنیاد نہیں، اگر کوئی فضیلت نہ وارد ہوتی تو سلفن اور خلفن اس کی فضیلت کے لوگ قائل کہاں سے ہو جاتے اور عمل شروع کہاں سے ہو جاتا۔ ارے جاہل لوگ ذکر کرتے لیکن پڑھے لکھے لوگ تو نہ کرتے، سبھی کر رہے ہیں اور اتنا بڑا عالم یہ جملہ لکھ رہا ہے اس میں کہ سلفن اور خلفن اس کے اہتمام کا لوگ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور بہت خصوصیت کے ساتھ لوگ اس کے منتظر رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے شعبان کی 15ویں رات ہے جو 14 شعبان گزرنے کے بعد اس کے بعد آئے گی 15 شعبان سے پہلے جو بیچ والی رات ہوتی ہے وہ والی رات جو آئے گی، اب جوڑیے وہ تاریخ کیا ہے اور دن کون سا ہے اور انگریزی کے زبان سے کیا ہے، ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے، تو ہم تو اتنا بیان کر رہے ہیں کہ ثابت ہے۔ علامہ ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اور تو اور چھوڑ دیجیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے پیشوا اور مقتدا ہیں اور جن کی باتیں ان کے ہاں قرآن حدیث سے بڑھ کر کے ہیں، وہ لکھتے ہیں وجملۃ القول ان هذه الاحاديث صحیحۃ بلا ریب۔ حاصل کلام یہ ہے علامہ البانی کی حالت یہ ہے کہ بخاری شریف جس کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا گیا اور جس میں کوئی حدیث ضعیف اور گڑبڑ نہیں ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اس کا 2 حصہ کر ڈالا ہے، ایک حصہ صحیح بتایا ہے اور ایک حصہ غلط بتایا ہے۔ اتنا متشدد عالم ہے، اس کے باوجود کیا لکھ رہے ہیں وجملۃ القول ان هذه الاحاديث صحيحة بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا لما كانت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة۔ علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ تمام احادیث مل کر کے بتا رہی ہیں کہ اس کی فضیلت ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے کمتر درجے کی روایت بھی چل جایا کرتی ہیں۔ یہاں ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہی ہیں اور سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی کے تعلق سے میں نے یہ بہت لمبی حدیث بھی اسلام میں ہے اور علامہ بہقی نے جسے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، میں نے اس روایت کو نقل کیا کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کا پورا نقشہ کھینچ رہی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے اور آ کر کے آپ نے زائد کپڑے اتار دیے آرام کرنے کے لیے، ووضع عنہ ثوبین، آپ نے زائد کپڑے اپنے اتار دیے لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے، تو میں لم یستطیع ان قام فلبسہما، پھر تھوڑی دیر میں فوراً آپ اٹھے اور اٹھ کر کے کپڑے کو آپ نے پہن لیا اور اس کے بعد آپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ جو 61,000 بدگمانی جب تعلقات ہوتے ہیں اور لگاؤ شدید ہوتا ہے تو بدگمانیاں بھی اتنا ہی قائم ہوا کرتی ہیں۔ اب یہاں تو سوگنوں کا مسئلہ بھی رہتا تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ظننت انه یاتی بعض حباتی، مجھے لگا کہ آپ کسی سوگن کے پاس جا رہے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، والی میری ہے اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے نکل کر کے پیچھا شروع کر دیا۔ فخرجت اتبعه فادركته ببقيع الغرقد، میں نے پیچھا شروع کیا اور پاک جا کر کے دیکھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور وہاں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور وہاں پہ دعائیں ثواب کر رہے ہیں۔
میں نے کہا اپنے جی میں، فقلت فی نفسی مراد ہے، میں نے اپنے جی میں کہا، اپنے آپ سے کہا، انت فی حاجت ربک وانا فی حاجت الدنیا، آپ تو رب کی حاجت میں یعنی آخرت کے تعلق سے کام کر رہے ہیں اور ادھر کی فکر میں لگے اور میں دنیا کی فکر میں لگی ہوئی ہوں، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں واپس ہوئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، آقا کو لگا کہ آگے کوئی جا رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اسپیڈ بڑھائی، فاسرع تو آقا نے تیزی کی تو ہم نے بھی تیزی دکھائی، تو آقا نے دوڑ لگائی تو ہم نے بھی دوڑ لگائی۔ کسی زمانے میں امی جان بھی دوڑ لیتی تھی، آج کل ابو جان بھی نہیں دوڑ پاتے، ابو جان تو چھوڑ دیجیے، یہ نوجوان بھی نہیں دوڑ پاتے، پان گٹکا پکار چرس یہ وہ اپنی بربادی کے سارے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور سارے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کتنوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کلومیٹر دوڑا دیا جائے تو میرے خیال سے ہاتھ واپ کر کے الٹ جائیں گے۔ امی جان میں دوڑ لگئی اور دوڑتے ہوئے آپ کمرے میں پہنچ گئی اور آ کر کے دھڑ سے لیٹ گئی اور چادر کھینچ لیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی دوڑ دھوپ کر کے آئے گا تو اس کا بلڈ پریشر کیسا رہے گا اور اس کا خون کا دوران کیسا رہے گا؟ اب ہاپا چھوٹ رہا ہے اور تیز تیز سانس چل رہا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر کے کمرے میں لیٹ تو گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہتی ولی نفس عالم، میرا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذه النفس یا عائشہ، اے عائشہ یہ سانس کیوں تیزی سے چل رہا ہے؟ تو کہنے لگے گی اتیتنی ووضعت عنک ثوبک، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا کپڑا اتارا اور اس کے بعد پھر آپ نے فوراً پہن لیا اور باہر نکلے، مجھے یہ سمجھ میں آیا انک تاتی بابا سوئی حباتی، آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، ازواج مطہرات میں سے کہیں اور جا رہے ہیں، میری غیرت نے اسے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا، حتی رأیتک بالبقیع تصنع ما تصنع، یہاں تک کہ میں نے جنت البقیع میں آپ کو دیکھا، آپ جو کرنا تھا وہ کر رہے تھے، اس لیے میں وہاں سے ان کے پاؤں واپس لوٹائی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکن کی تخافین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ بل اتانی جبرائیل فی هذه الليلہ، جبرائیل آئے السلام اور انہوں نے فرمایا هذه الليلة لیلۃ النصف من شعبان، یہ رات شعبان کی آدھی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، اس میں اللہ رب العزت جہنم سے قبیلے کلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ قبیلے کلب ایک بڑا قبیلہ ہے، بکریاں پالنے میں بھی مشہور ہے، زیادہ سے زیادہ بکریاں بھی پالا کرتا تھا، اس کے ہاں جتنی بکریاں ہوتی ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ اس لیے میں عبادت میں لگ گیا تھا، اس لیے میں چلا گیا تھا لوگوں کی مغفرت کرانے کے لیے، اس لیے میں چلا گیا تھا ایصال ثواب کے لیے، اس لیے میں چلا گیا تھا قبرستان، تاکہ جا کر کے میں مردوں کو پڑھ کر کے کچھ بخش دوں اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اپنی بھی عبادت ہو اور ان کا بھی خیال کیا جائے، جانے والوں کا بھی خیال کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیے جائے۔ اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے سے یہ بات ہمیں اور آپ کو بدلائی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس رات میں ہر ایک کو عبادت میں لگنا چاہیے، نفلی عبادت جو بھی ہو، چاہے کسی سے تلاوت ہو سکے، چاہے کسی سے نماز ہو سکے، چاہے کسی سے ذکر ہو سکے اور چاہے کسی سے درود ہو سکے، بلکہ سب میں حصہ لگے تو زیادہ اچھا ہے۔ کچھ دیر تلاوت ہو، کچھ دیر ذکر ہو، کچھ دیر درود ہو، کچھ دیر نماز پڑھی جائے اور نماز میں بھی کوشش یہ ہو کہ لمبا رکوع کیا جائے، لمبا قیام کیا جائے، لمبے سجدے کیے جائیں اور لمبی لمبی سورتیں پڑھی جائیں، اور نہیں یاد ہے تو جو چھوٹی موٹی یاد ہے وہی پڑھی جائیں۔ اس رات میں شروع ہی میں سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ رحمت بڑھتی رہتی ہے، اس نے تو کچھ کہا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو بدل دیا، ہر رات کے پچھلے حصے میں سب رحمت بڑھتی رہتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو ہر رات میں پچھلے حصے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دی جاتی ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، الا من مبتلا، کیا ہے کوئی مبتلا مصیبت فاعافیہ کہ میں اسے عافیت دے دوں، کیا ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ میں اسے صحت عطا کر دوں، الا
هل من مسترزق، کیا ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ ہر رات کے پچھلے حصے میں سب رحمت بڑھتی رہتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، لیکن اس رات کی حالت یہ ہے کہ جہاں سورج غروب ہوا فوراً اعلان شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک چلتا رہتا ہے، اور اس طرح سے اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی صحت کو چاہنے والا کہ میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اللہ قضا اس طریقے سے اعلان چلتا رہتا ہے، صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ اس رات میں پڑے رہنا، اس رات میں کیرم کھیلنا، اس رات میں لوڈو کھیلنا، اس رات میں یاجی کرنا، اس رات میں موبائل میں خرافات میں لگنا، اس رات میں گانوں میں لگنا، جس رات میں اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش برس رہی ہے اور موسلادھار برستی ہے، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اس کی ناقدری کرنے پہ اتنا ہی بڑا حرمان بھی ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی پکڑ بھی آتی ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے اور پرہیز کیا جائے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت نیند لگ رہی ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں دعائیں کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے سو جایا جائے اور اس کے بعد فجر پھر جماعت سے پڑھی جائے۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس طرح سے عشاء پڑھتا ہے اور پھر فجر بھی اس طرح سے پڑھ لیتا ہے، پوری رات عبادت کرنے والوں میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، جو زیادہ کرے گا اسے زیادہ ملے گا اور جو کم کرے گا اسے کم ملے گا۔ تو یہ رات عبادت کی ہے، اس رات میں جتنی عبادت نفلی زیادہ سے زیادہ ہو سکے خوب عبادت کی جائے اور اس میں دعاؤں کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ اور دعا کیسے مانگی جاتی ہے، ایک بات نہیں میں بار بار بتایا ہوں، پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے، کچھ نہیں تو قل هو اللہ پڑھ لی جائے، اس کے علاوہ وہ نہیں آتا ہے تو کم سے کم سبحان اللہ، الا اللہ، الحمدللہ کچھ اس کا ورد کر لیا جائے۔ اس کے بعد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود تو قبول ہوتا ہی ہے اور اس کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جب دونوں طرف درود پڑھ لیا جائے گا اور درود قبول ہوگا تو کیا اللہ بیچ کی دعائیں نکال کر کے پھینک دے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے امت کے لیے معافی طلب کی جائے، مغفرت طلب کی جائے۔ پہلے اٹھا کر کے ہاتھ 56 کروڑوں کی چوتھیاں نہ مانگنا شروع کر دیا جائے، بلکہ پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جائے اور اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کو پیش کیا جائے۔ کون ہے جس کے یہاں ضرورت نہیں؟ کون ہے جو محتاج نہیں ہے؟ کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کون ہے جو حالات سے شکوہ گناہ نہیں ہے؟ کون ہے جو گھر اور در کے لیے بھٹک نہیں رہا ہے؟ اس لیے اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے جو دینے پہ قادر ہے، کہیں اور نہ کہا جائے جو عزت آپ پہ کہنے کی وجہ سے کچھ ملتا تو نہیں، ہاں عزتیں چلی جایا کرتی ہیں۔ تو اس رات میں اپنی عبادت کا اہتمام جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ اہتمام کہاں پہ ہو؟ ہم ہو، ہمارا اللہ ہو، ہم ہو، ہمارا رب ہو، گھر میں کہیں تنہائی میں ہو، ہم رہے اللہ رہے اور کوئی دوسرا نہ رہے۔ ایک دوسرے سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت میں جلوت کا حوصلہ اٹھا جائے اور اللہ رب العزت سے لو لگا کر کے، اس سے فریادی بن کر کے، گڑگڑا کر کے اس سے مانگا جائے۔ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دوسرا سننے والا نہ ہو، کوئی دوسرا جاننے والا نہ ہو۔ زیادہ بیٹر یہی ہے، اگر کوئی مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تنہا آئے اجتماع کی شکل میں، باقاعدہ مسجدوں میں چمکٹا لگا دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ سبھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز مکروہ اور غلط ہے۔ علامہ ابن نجیب مصری، علامہ ابن رجب حنبلی، علامہ ابن حسن ابن عمار ابن علی الشرف بولانی، مفتی شفیع صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی، سبھی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس رات میں اس طرح سے اجتماعی عبادت کرنا مل جل کر کے غلط ہے۔ اور یہی نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مسجد میں باقاعدہ اجتماع کی شکل میں جا کر کے پڑھا لکھا جائے، یہ بہتر ہے یا تنہا پڑھنا بہتر ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی خاموشی سے تنہا پڑھ رہا ہو، وہ ایک پارہ پڑھے اور اس کے مقابلے وہ ایک پارہ پڑھنے والا اس شخص کے مقابلے میں جو پورا قرآن مجمع کے ساتھ پورا کرتا ہے، حضرت نے فرمایا ایک پارہ پڑھنے والا میرے نزدیک افضل اور بہتر ہے، کیونکہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے اور سنت میں جو نور ہے اس میں جو نورانیت ہے ہمارے اور آپ کے طریقے میں کبھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اس کی پیروی کی جائے۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا ہے، موقع مل جائے۔ ہر سال تو آقا گئے نہیں، ایک سال گئے خاموشی سے، امی جان نے پتہ لگا لیا
لیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلتا۔ اگر کوئی ہر سال جاتا ہے تو پھر گناہ کی بات نہیں، لیکن جو ذوق ہے اور جو سنت کا طریقہ کہہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ گیپ کر دینا چاہیے، کسی سال جائے اور کسی سال نہ جائے۔ اگر کوئی ہر سال جا رہا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک دو آدمی چلے جائیں، آقا تنہا تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آقا کی بہادری کیا ہے، آقا کا دل کیسا ہے، آقا کتنے لیڈر تھے، اس لیے آقا تنہا لے گئے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اور آپ کو جانے میں ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے تنہا جائیں تو لوٹ کر کے نہ آ پائیں، اس لیے ایک دو کو لے لیا جائے۔ لیکن جو گاؤں میں رائج ہے طریقہ، لاٹھی لے کر کے چلا تو ہو، چلا تو ہو، آواز تو ہو، پتہ چلا کہ سب کو ڈھونڈا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسے جب لوگ جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے اس حالت میں جاتے ہوئے، لوگ بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ خرافات کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے بھی بولتے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، جبکہ قبرستان پہ ہنسنا مکروہ تحریمی ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضحك بالمقابر، آپ نے قبروں میں ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف مسکرایا جا سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، وہ رونے کی جگہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے سوال کیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے نجات مل گئی تو پھر نجات ہی نجات ہے، یہاں پہ پھنس گیا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے آج قبرستان کھولتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، آج قبرستان کھولتے ہیں تو اس کا فوٹو بنا کے ڈالتے ہیں، آج لوگوں کو فرضی طور سے ڈرانے کے لیے قبرستان کھلی ہوئی دکھا کر کے اس میں سانپ چھوڑ کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے یہ سنت اور شریعت کے خلاف طریقہ ہے، اس سے کسی کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہاں دیکھتے دیکھتے لوگ اور لیڈر ہو جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں سن اور دیکھ کر کے لوگ بے حس ہو جاتے ہیں۔ خدا را اس طرح کی حرکت نہ کیا کریں، تو قبرستان جانا چاہیے اور جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر آگے والے دن میں روزہ رکھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ اس میں تمام روایات میں صرف ایک روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے دن سے روزہ رکھیے۔ ایک روایت ہے اور انتہائی ضعیف روایت ہے، اس لیے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، باقی اس کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہ سمجھ کر کے رکھا جائے۔ بعض لوگ نقل کرتے ہیں، بہت سے لوگ میسج چلاتے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی بغیر تحقیق کے اٹھا کے بھیجتے رہتے ہیں، اتنا غلطی کرتے ہیں سب کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھیجنا ہی ہے تو پہلے کسی اچھے عالم سے رجوع کر لیا جائے اور اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس طرح کا میسج فارورڈ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ جنت کے چکر میں اس میسج کو فارورڈ کر کے ہمارے لوگ جہنم کے قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہیں الزام ہوتا ہے، کہیں قرآن کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ برائے کرم اس طرح کے میسج فارورڈ کرنے سے پہلے کسی اچھے عالم سے تحقیق کر لیا کریں، اچھے عالم سے کہہ رہا ہوں، کسی اچھے عالم سے تحقیق کر لیا کریں جو آپ کو حوالے کے ساتھ اور صحیح طریقے سے بتا سکے، اس سے رجوع کرنے کے بعد ہی آگے اسے بھیجا کریں۔ اپنا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے اگلے دن روزہ رکھو، لیکن انتہائی ضعیف حدیث ہے اور ایک روایت صرف ہے، اس لیے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس رات میں یا اس دن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہے، حلوہ بن رہا ہے، کوڑا بن رہا ہے، کھچڑا بن رہا ہے، ارے کہاں نماز کی بات ہو رہی، کہاں حلوہ کی بات ہو رہی ہے، کہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، کہاں پراٹھا کی بات ہو رہی ہے۔ کیا وہ اجتماع والا جو حلوہ چلتا ہے اسی چکر میں سب لوگ پڑے ہوئے ہیں کیا؟ یہ حلوہ اور پراٹھا جہاں پہنچتا ہے تباہی مچانے لگتا ہے۔ دیکھیے کیسے بھیڑ لگی رہتی ہے اس کے یہاں، جہاں یہ پہنچے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ڈالڈا اور حلوہ اور اتنا چبڑ کے کھا لیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اوور لوڈ ہو جائیں گے، نہ پڑھنے کی طبیعت کہے گی، نہ تلاوت کی طبیعت کہے گی، نہ دعا کی طبیعت کہے گی۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو دبا کر کے پانی پیتا ہے، اور جب زیادہ کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو لوڈ ہو جاتا ہے، اور جب لوڈ ہو جاتا ہے تو لوڑنے کی طبیعت کہتی ہے، پڑھنے لکھنے کی طبیعت نہیں کہتی۔ اس لیے حلوہ پڑھا رکھا، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہاں سے اس کو اس بدعت اور خرافات کو اس میں لا کر کے جوڑا گیا ہے اور اس میں لا کر کے زبردستی تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آتش بازی کی جاتی ہے اور جو گجریاں چھڑائی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق حافظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ برامے کا ایک قوم تھی جو آپ کی پوجا کرتی تھی،
جب یہ قوم مسلمان ہوئی تو اسلام کے اندر بھی اس نے کسی عادت پرستی کو داخل کرنے کی کوشش کر دیا اور داخل کر دیا، اور بہت سے لوگ نظریہ اڑاتے ہیں۔ برائے کرم اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ منع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو آواز سننے کو نہیں ملتی ہے، کئی سالوں سے کیسے سنتے، اب سمجھ میں آ گیا اس میں فضول خرچی ہے، اس میں گھر کی بربادی ہے، اس میں کسی کی جان کا خطرہ ہے، نہ معلوم کتنے حادثات اس آتش بازی کے ذریعے سے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا چاہیے، کرنے کا کام یہی ہے نماز پڑھی جائے، تلاوت کی جائے اور اللہ رب العزت سے گڑگڑا کر کے بھاگا جائے۔ اور سن لیجیے، کان کھول کر کے ہم اور آپ سنیں، کچھ لوگ ایسے سڑے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ان کی جب شب قدر میں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اور شب برات میں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے تو بھی اللہ انہیں نہیں معاف فرماتا ہے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ اس میں کسی مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا ہے جو قبروں میں سجدہ کرتا ہو، جو قبروں میں مرادیں مانگتا ہو، جو دوسروں کو پوچھتا ہو، جو دوسروں کو حاجت روا سمجھتا ہو، جو کسی کو حلال مشکلات سمجھتا ہو، جو کسی کو دافع بلیات سمجھتا ہو، جو کسی کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، جو کسی کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ کچھ بنانے اور بگاڑنے پہ یہ قادر ہے، وہ شخص مشرک ہے، اس کی اللہ معاف نہیں، اسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک ولا الی مشاہد، اسی طریقے سے کینہ پرور کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ آج ہم میں کون ہے جو کینہ لیے نہیں ٹہلتا ہے؟ آج ہم میں کون ہے جو کینے کو پال نہیں رہا ہے؟ آج ہمیں سے کس کا دل ہے جو دوسرے کی دشمنی میں سڑک نہیں رہا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن اسے صاف کر دیا جائے، اسے معافی تلافی کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا جائے، اور دل کو کینے سے پاک کر کے صاف کر کے نگینے کی طرح بنا کر کے ٹہلا جائے، ایک صاف شفاف دل رکھا جائے۔ ولا الی مشاہد ولا الی قاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والے کے لیے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ رشتوں کو توڑنا تو یہ گناہ ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت میں اپنوں سے توڑا جائے گا، غیروں سے جوڑا جائے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، اپنوں کا ایک جملہ برداشت نہیں، اپنے باپ کا بیٹا برداشت نہیں کرنے والا، اور بیٹے کو ایک باپ بھی برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہر جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں، غیروں کو سب کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ولا الی قاطع رحم ولا الی مصبر، اور ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے لنگی پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے جبہ پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے ٹوپ پہننے والا، جو آج گھسرا کر کے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا اہم کام کر رہے ہیں، اور گندگیاں راستے کی لپیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی ہے، اس میں پیسے کا ضیاع اور اس کی بربادی بھی ہے۔ تمام اعتبار سے وہ گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اللہ ایسوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ولا الی مصبر ولا الی عاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، باپ کو لونڈا سمجھنے والا، ماں کو لونڈیا سمجھنے والا، باپ کو دھتکارنے والا، باپ کو آنکھیں دکھانے والا، باپ کو برا بھلا کہنے والا اور ان کے حکموں کی سرتابی کرنے والا، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ ولا الی مدمن خمر، اور جو شراب کا پیکر ہے، شراب کا دھنی ہے اور شراب کا عادی ہے، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ میرے نوجوانوں، مجھے خوب پتا ہے آج کل تم میں کورس چل رہا ہے، مجھے خوب پتا ہے وسکی کی چسکی لی جا رہی ہے، مجھے خوب پتا ہے اکثر نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نشہ کر رہے ہیں۔ برائے کرم اس سے باز آ جائیں، اس حالت میں موت ہوئی تو اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولا الی مدمن خمر، پھر اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتارا اور آرام کے لیے لیٹے، پھر امی جان سے کہا اجازت ہو تو ہم کوئی دعا ضرور کریں، نماز پڑھ لیں۔ امی جان نے فرمایا کہ بالکل اجازت ہے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قیام لمبا کیا، رکوع لمبا کیا، اور اس کے بعد سجدے میں گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا۔ امی جان فرماتی ہے ظننت انہ قد قبض، مجھے یہ محسوس ہونے لگا آقا کی وفات ہو گئی ہے، آقا لگتا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر کے میں نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جا کر کے ٹکرایا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں حرکت ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ سمعتہ
यक़ूल फी सुजूदिही, मैंने सुना कि आप अपने सजदे में ये पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिक व अऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिक व अऊज़ु बिका मिनका जल्ल वजहुक ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे, बहुत ही उम्दा दुआ है। अल्लाह ने ये दुआ बार बार उसमें पढ़ी। सुबह हुई, अम्मी जान ने तज़किरा फरमाया, आप सजदे में कुछ पढ़ रहे थे। अल्लाह मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सीखना चाहती हो? उन्होंने फरमाया कि जी। आपने फरमाया सीख लो, वाल्लिमिहिन्ना, और यही नहीं कि सिर्फ सीख लो बल्कि सिखा दो। 14वीं सदी बाद कुछ लोग आए तो भी उन्हें यह दुआ याद होनी चाहिए और अपने सजदे में पढ़ते रहें, तभी याद हो सकती है। वाल्लिमिहिन्ना, और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे सिखाया है और कहा है कि इस तरह की नफली नमाजों में बार बार उसे सजदे में आप पढ़ा करें, इसलिए मैं पढ़ रहा था। अल्लाह मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। हमें और आपको बस इतना ही करना है, इसके अलावा जो भी खुराफात राय हैं उन तमाम खुराफात को तर्क करना है। एक बात और याद आ गई, वो खुराफात में से है, बाद लोग घर को लिखते हैं, घर की खुदाई करते हैं, पुछाई करते हैं और कहते हैं रुहिया होती। अब जो चला गया है, भगवान हजरत थानवी अलैहि रहमा के कि जो चला गया है अगर उसका मकाम अच्छा है, अगर वो जन्नती है तो वो अच्छी जगह से इस बड़ी दुनिया में आने के लिए क्यों तैयार होगा, और अगर उसका मकाम सही नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर वो जहन्नमी है तो फरिश्ते उसे छोड़ेंगे क्यों आकर के यहाँ ठहरता फिरे। इसलिए रूह के आने की जो बात की जा रही है इंतहाई गलत बात है। रूह आती है कि नहीं आती है वो एक दूसरा मसला है, लेकिन इस मौके पे तो यकीनी बात है कि नहीं आती है। कि अपने ज़हन की उपज और जड़ी हुई है, सांप को धोया जाता है, इधर सजाया जाता है, उधर चरासा किया जाता है, उधर वो किया जाता है। असल में गैरों के साथ यहाँ रहते रहते उनकी आदत और खुराफात हमारे अंदर भी आने लगी है। ये तो अल्लाह भला करे कि कहीं जुमा में बयान होता है, कहीं मसाजिद में, कहीं मदारिस में, कहीं मकातिब में बार बार समझाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत हद तक हिंदुस्तान में आज भी जो ढेर मिजाज दीनी होना चाहिए सबसे ज्यादा पाया जाता है, वरना गैरों में रह करके न मालूम कितनी खुराफात जहाँ पे कोई कहने और सुनने वाला नहीं है रायद हो चुकी है। याद रखिएगा, इस रात को ख्याल से दुआ और जरूर में गुजारने की हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए और हो सके तो कुछ जैसे कमीने को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन चंद बातों में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।